بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ کی روٹین میں جو ہمارا کھانا پینا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم ساتھ ساتھ اللہ نبی کی بات کریں اور دینی باتیں کریں، جس سے ہمیں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، لوگ رمضان میں بھی فرائیڈے کو جو ہے وہ نماز تسبیح کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور ثواب بھی بڑا ہوتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نماز تسبیح کی نیت جو ہے وہ اس طرح کی جائے کہ میں نے 4 رکعت نماز تسبیح پڑھنے کا ارادہ کیا، اس نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں اور سبحانک اللہم پڑھ کر 15 مرتبہ یہ تسبیح کہی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھی جائے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے، پھر سجدہ میں جا کر اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے، پھر دوسری رکعت میں الحمد سے پہلے 15 مرتبہ الحمد اور دوسری سورت کے بعد 10 مرتبہ رکوع اور قوما دونوں سجدوں اور درمیان 10 مرتبہ اسی طرح تسبیح کو پڑھا جائے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جائے اور ان میں یہی تسبیح اسی تعداد میں پڑھی جائے۔ صلاۃ تسبیح اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، کیا نہ دوں میں آپ کو، کیا نہ بتاؤں میں آپ کو، کیا آپ کو 10 خصلتوں کا مالک نہ بنا دوں کہ اگر آپ ان کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، قصدن اور سہون، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو سنیے کہ آپ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیے۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح کہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع میں یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے، پھر رکوع سے سر اٹھائیے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے، پھر سجدے میں جائیے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے، پھر سجدے سے سر اٹھائیے اور یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے، پھر دوسرے سجدے میں جائیے اور سجدہ کی تسبیح کہنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے۔ یہ سب 75 تسبیحات ہوئیں اور ہر رکعت میں اس طرح 4 رکعت میں کیجیے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تسبیح 75 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیے۔ اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھنے پر قدرت رکھتے ہوں تو روزانہ پڑھیے، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھیے، اگر ہر ہفتہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان اللہ، اس کی فضیلت کتنی، اور پھر اللہ کے نبی نے کتنی آسانی کے ساتھ بتایا۔ اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیے، سبحان اللہ، اور اگر ہر سال نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پوری عمر میں 1 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ۔ کتنی اس کی فضیلت ہے اور کتنی آسانی سے اس کو بیان کیا گیا اور کتنی آسانی اپنی امت کے لیے کی۔
نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ نماز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز بندہ کے اعمال سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، وہ اس کی نماز ہوگی۔ لہذا اگر اس کی نماز درست ہوگی، یعنی اس نے نماز کو صحیح ادا کیا ہوگا، یا یہ کہ اس کی نماز مقبول ہوئی ہوگی، تو وہ فلاح اور کامیابی پائے گا۔ اور اگر نماز فاسد ہوگی، یعنی نماز ادا نہ کی گئی، یا ادا تو کی گئی مگر غیر صحیح، غیر مقبول، تو وہ ثواب سے نا امید ہوگا اور وہ عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خسارے میں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کی فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی، یعنی نماز کے فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ارکان میں سے کوئی رکن رہ گیا اور نماز مکمل ہو گئی، تو اللہ بزرگ و برتر فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کوئی سنت یا نفل نماز بھی ہے، لہٰذا اگر اس کے نامہ اعمال میں سنت و نفل نماز ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی۔ پھر اسی طرح بندے کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا کہ ایک دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ پھر ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب ہوگا، پھر بقیہ اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ نفل نماز کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حالت اسلام میں کون سا عمل کیا ہے جس سے تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آواز سننا کہ عالم غائب سے آپ پر نیند کی حالت میں یا حالت بیداری میں ظاہر کیا گیا، کہ یا پھر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جنت میں اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آواز سنی تھی۔ اسی طرح نماز استخارہ، اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام کاموں کے لیے دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی آپ اس دعا کی تعلیم کا بہت اہتمام رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص